قومی ہیرو ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو خودی کا درس دیا، اور جو تصور پاکستان ہے وہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں اجاگر کیا. اور آپ کی شاعری کی وجہ سے جو بر صغیر پاک و ہند کے نوجوان تھے انہوں میں جوش و جذبہ پیدا ہوا. تو اللہ پاک کا کرم تھا، تو ایک دن آج ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ساری ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. تو ناظرین، آج ہم اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے کیا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑیں گے. سب سے پہلے میں آصف علی خان صاحب کو انتہائی مبارکباد دوں گا کہ یہ جو بیانات کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، لوگوں نے اچھا اس کو تاثر دیا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس دوستی کو، اس سلسلے کو برقرار رکھے. سارا کچھ استاد محترم نے بیان کر دیا. اب اس بارے میں کچھ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہوگی. تو علامہ اقبال صاحب نے جو خواب دیکھے یا جو انہوں نے تحریر کیا، شاعری، فلاسفری، اس وقت کے نوجوانوں نے اس چیز کو سمجھ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دے کر ایک بہت بڑی اسلامی ریاست کا قیام اس عمل میں آیا. آج کے نوجوان کو بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری، ان کے جو بھی کتابچے ہیں ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو یہاں اب صورتحال ہے ملک پاکستان کی، اس کو سنبھالنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. مثلا جی ناظرین، اب ہم آصف علی خان صاحب کی جانب جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ ناصر. محمد شہزاد صاحب، آپ علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. علامہ اقبال 1877 9 نومبر کو سیالکوٹ کے شہر میں پیدا ہوئے. یہ تمام تفصیلات ہمارے معزز ماسٹر رام نواز صاحب نے ہمیں تمام بتا دی تفصیل سے. تو علامہ اقبال صاحب نے پاکستان کا خواب دیکھا. آپ نے خواب کی تعمیل کی اور اس خواب کو پورا کیا. آپ پاکستان کے بہت بڑے شاعر کے علاوہ، جیسے ماسٹر رام نواز صاحب نے بتایا کہ آپ مفکر بھی تھے، آپ ڈاکٹر بھی تھے. تو علامہ اقبال صاحب ہمارے پاکستان کی شان، ہمارے پاکستان کے ہیرو. جیسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہم جناب محترم علامہ اقبال صاحب کی بھی عزت کرتے ہیں. تو میں تو کیونکہ ماسٹر رام نواز صاحب نے مکمل تفصیل بتا دی ہے، میں بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ علامہ اقبال صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں. جی بالکل. علامہ محمد جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی بہت شکریہ ناصر شمس صاحب اور باقی شرکا آپ کی تشریف آوری کا. پوری دنیا اس ٹائم ہمارے جو دو لیڈر، عظیم لیڈر ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کا اعتراف کر چکی ہے اور انہیں مان چکی ہے. ایک ہم ہے کہ ماننے کو تیار نہیں. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، آپ ان کے فرمودات پڑھیں، آپ ان کے اقوال پڑھیں، آپ ان کے اصول دیکھیں
میرے خیال میں پاکستانی قوم کو کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب یا حضرت قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کر لیں، ان کے اصولوں پر عمل کر لیں۔ آج حضرت محمد ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، ایک روایتی ڈے ہے۔ ہم جیسے باقی بہت سارے دن مناتے ہیں، ہم نے آج حضرت علامہ محمد اقبال کا بھی دن روایتی طریقے سے گزار دیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا وہ ہماری زندگیوں کا نصب العین ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو ہمارے شہینوں کو بار بار مخاطب کر رہے تھے، ہمارے شہینوں کو ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ جو فلاحی ریاست کے قیام کا ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے، ہمارے سیاستدانوں کو ان کی فلاحی ریاست کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے صرف اپنی فکر سے ایک آزاد مملکت کا خواب دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو شاعری لکھی ہے، عام طور پر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاعر مشرق ہیں، لیکن دنیا انہیں شاعر اسلام کہتی ہے۔ جتنا انہوں نے اپنی شاعری میں ہمارے اسلام کو لکھا ہے، شاید کسی بڑے عالم نے، کسی مولوی نے، کسی بڑے گدی نشین نے شاید اتنا اسلام کو نہ لکھا ہو۔ جتنا انہوں نے اپنی شاعری میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے، شاید ہی کسی دوسرے فرد نے اس لیول کا کام کیا ہو۔ اگر ان کے شاعری کے کام کو دیکھا جائے تو شکوہ اور جواب شکوہ، یہ دو جو ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں، میرے خیال میں اسی پہ ہی دنیا اگر ریسرچ کرے، اس پہ پی ایچ ڈی کرے، تو یہ دو کلام ہی اتنے بڑے کلام ہیں کہ اس پہ ساری زندگی لوگ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، ریسرچ کرتے رہیں تو یہ تھوڑا ہوگا۔ میں گفتگو بڑی لمبی ہو گئی ہے، میرے دوست شرکا اس پہ اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں۔ میں اپنی نوجوان نسل کو صرف یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال کے شہین بنے، گدھ نہ بنے، خود ہی کو بلند کریں، جس کا انہوں نے آج ہم کہاں ہیں، ہماری قوم کہاں ہے؟ خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہاں ہم ڈوبے ہیں؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے، کہاں اس نے علامہ اقبال کو جگہ دی ہے؟ جیسے کہ ہمارے معروف ماہر تعلیم جناب چودھری رام نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ نام ہی نظر نہیں آتا، علامہ اقبال ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں، بس ایک روایتی دن منا لی ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے چھٹی کا دن بحال کر دیا۔ چلو ان کے فرمودات پر عمل نہیں کرنا، قوم کو سونے کا موقع تو ملا ہے، سرکاری ملازمین کو ریسٹ تو ملا ہے، تو میں اپنی نوجوان نسل کو کہوں گا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ علامہ اقبال کو پڑھیں، خود ہی کو بلند کریں۔ جو ان کا ایک پیغام ہے، خودداری، خود اعتمادی، جو آج کل ہمارے معروف لیڈر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ یہ علامہ اقبال سے عمران خان تک کے درمیان کتنے لوگ آئے ہماری تاریخ میں، کسی کو خودی یاد نہیں آئی، کسی کو قومی غیرت یاد نہیں آئی۔ علامہ اقبال تو لکھ لکھ کے مر گیا قومی غیرت پر، جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، علامہ اقبال کا دن بھی منائیں، علامہ اقبال صاحب کو پڑھیں بھی صحیح، ان کے فرمودات پر عمل بھی کریں۔ اگر ہماری قوم کے پاس واحد نصب العین بن جائے علامہ اقبال کے فرمودات پر عمل کرنا، تو ہم شاید دنیا کی جدید ترین ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہونے لگے۔ اگر ہم علامہ اقبال کے فرمودات کو دیوار کے پیچھے پھینکتے رہیں گے اور سال بعد علامہ اقبال صاحب کا دن منائیں گے، تو پھر آپ ترقی پذیر بھی نہیں رہیں گے۔ آپ ہر دن ذلت، آپ ہر دن پستی، آپ ہر دن مکروز
آپ کی دنیا میں جیسے اب کوئی عزت نہیں، مزید آپ پستی میں جائیں گے. تو میری پھر قوم سے، پھر اپنے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ علامہ اقبال کو پڑھیں، اپنی خودی کو بلند کریں اور اپنی زندگیوں میں علامہ اقبال کی فکر کو لے کے آئیں، علامہ اقبال کی سوچ کو لے کے آئیں. شکریہ. جی ناصر صاحب. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا بات. ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں سے خطاب کیا. برے صغیر پاک و ہند کے جو نوجوان نسل تھی، آپ جب جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے تو علامہ محمد اقبال ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے. جب جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی اور ایک غلام ملک اور ایک آزاد ملک میں فرق دیکھا تو وہاں ان کے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ میں بھی انشاءاللہ ایک آزاد ریاست کا خیال اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالوں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم ایک دن ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائیں گے. تو انہوں نے خودی کا درس دیا. جو برے صغیر کے نوجوان تھے، انہوں نے علامہ محمد اقبال کی جو تعلیمات تھی، جو ہفت روزہ رسالہ شائع ہوتا تھا اور باقی جو اخبار وغیرہ شائع ہوتے تھے، انہوں نے ان کو فالو کیا. علامہ محمد اقبال نے اپنی تعلیمات کو اخبار اور رسائل کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا. نوجوانوں نے اس کو فالو کیا اور ایک دن ایسا آیا کہ 14 اگست 1947 کو ہم ایک آزاد ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو ناظرین، ہمارے جو نوجوان ہیں باشمول